اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدر محترم، علماء کرام، ادب یہ بھی ہے، محبت کا قرینہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایسی بات بولیں گے جس سے ماں خوش ہو جائے، ایسا کام کریں گے جس سے ماں راضی ہو جائے۔ آپ ماں کو تکلیف دیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو لائیں اور اس کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں ماں سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے محبت کا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم اور آپ مومن ہیں، ایک مومن کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک مومن کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ساری محبتیں اس محبت کے اوپر قربان ہیں، سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ جتنی محبت انہیں اللہ سے ہونی چاہیے اتنی محبت انہیں غیر اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا اعلان اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان بھی کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل فرشتوں کا سردار، اللہ اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبُّوهُ، تو تم بھی اس سے محبت کرو، وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اس اللہ کے نیک بندے سے آسمان کے سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہے وہ سارے فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس بندے کی مقبولیت اور اس کی محبت زمین کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، زمین کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ زمین کے اندر، دنیا کے اندر بھی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں تو آخرت بھی ہماری بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی لوگ ہم سے محبت کریں۔ اور یہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، میرے وہ بندے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، وہ دنیا میں پاپولر ہو جائیں گے، وہ دنیا میں محبوب ہو جائیں گے، ان سے نیک لوگ محبت کریں گے، ان سے متقی لوگ محبت کریں گے، ان سے اللہ کے نیک بندے محبت کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی عظمت میرے پیارے سے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمارا اور آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اللہ کو، ہمارے رب کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں؟ تو آج کی میری جو تقریر ہے اس تقریر کا یہی ٹاپک ہے، اس تقریر کا عنوان یہی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر اس کے بعد میری تقریر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شیطان کو پسند ہیں۔ ظاہر ہے جو چیزیں شیطان کو پسند ہوگی وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگی، وہ اللہ کو ناپسند ہوگی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک یہ ہے کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ایسی چیزیں تو بہت ساری ہیں، مگر میں اختصار کے ساتھ پہلے 10 ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر 10 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو شیطان کو پسند ہے۔ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں انہیں ہمیں اپنانا ہے، اور شیطان کو جو چیزیں پسند ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر یہ 10 اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو اپنا لیا اور شیطان کو جو چیزیں پسند ہیں ان سے ہم رک گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں مجھے کہنے والے کو سناتا ہوں، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے، میرے کسی نیک بندے سے دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اللہ کے ولی سے اگر آپ نے دشمنی بول لی تو آپ نے اللہ سے دشمنی بول لی۔ مگر اللہ کا ولی کون ہے؟ جو چمکدار کپڑے پہن لے، جو عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ لے، جو مزاروں پہ جا کے ڈسکو کرے، جسے نہ پیشاب کا ہوش ہے، نہ پاخانے کا ہوش ہے، نہ اس کی زندگی میں اتباع سنت ہے، وہ جھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو اتباع سنت جس کی زندگی میں ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ اللہ نے فارمولہ بتا دیا، اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اس کے نبی کی اتباع کرو۔ جب تم اس کے نبی کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا ولی بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی میں اتباع سنت پائی جاتی ہو، جو رسول کا پیروکار ہے، وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو حدیث قدسی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ کا ولی ہم کیسے بنے، طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ
سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میرا مقرب بنتا ہے، میرا ولی بنتا ہے، تو وہ فرائض ہیں، فرض عبادتیں ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ جب تک بندہ فرائض کا اہتمام نہ کرے، جب تک وہ فرض عبادتوں کا اہتمام نہ کرے، تب تک وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرائض کا اہتمام۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی، ہم نے تراویح کی نماز بھی پڑھی، ہم نے شب قدر میں راتوں کو جاگ کر کے عبادت کی۔ رمضان ختم، مسجدوں کی جو بھیڑ تھی وہ 95% گھٹ گئی، 5% لوگ بچے۔ مسجدوں کے اندر انتظامیہ پریشان تھی، اتنے نمازی آ گئے، ہم انتظام کیسے کریں؟ کتنی مسجدوں کے اندر تو باہر بھی صف ہونے لگی، اور رمضان ختم ہونے کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ مسجد کے اندر ایک صف بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ افترضت، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے فرائض کو انجام دینا پڑے گا، اسے فرض نماز پڑھنی ہوگی، اسے فرض روزے رکھنے ہوں گے، اسے فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے فرائض کو ہم جب تک پورا نہیں کریں گے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو تو اور آسانی دی گئی ہے، آپ کو تو میدان جہاد میں جا کر کے جنگ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو تو اللہ کی راہ میں اگر جنگ کے حالات آ جائیں تو جنگ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو تو 4 کام کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، جو عورت 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وأحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، دخلت من ابواب الجنت شاب، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ فرائض جب تک ہم انجام نہیں دیں گے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، یہ پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے بعد میرا بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس نے ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی، لیکن ظہر کے پہلے بھی وہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتا ہے، وہ ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتا ہے، اس نے مغرب کی 3 رکعت پڑھی تو اس کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتا ہے، اس نے عشاء کی 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی تو اس کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اور زیادہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ رمضان کے روزے اس نے رکھے، شوال کا مہینہ آیا، اس نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، کبھی کبھی سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرائض کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جب نفلی نماز پڑھتا ہے، جب نفلی روزہ رکھتا ہے، جب نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ اور زیادہ میرے قریب آنے لگتا ہے۔ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، فرائض کا ہم اہتمام کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور جانتے ہو جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ ذرا حدیث کے الفاظ سننا۔ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا جب بندہ فرائض کی پابندی کرے گا، جب بندہ نوافل کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے کان کی حفاظت کرے گا، اس کے کان میں بالی ووڈ کے گانے نہیں پڑیں گے، وہ اپنے کانوں سے گندی چیزوں کو نہیں سنے گا، اپنی آنکھوں سے وہ غلط چیزوں کا دیدار نہیں کرے گا، اپنے ہاتھوں سے وہ غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرے گا، اس کے کان کی، اس کی آنکھوں کی اور اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ پہلا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرائض پسند ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو فرائض کا اہتمام۔ آگے بڑھیے، دوسری چیز جو اللہ کو پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیجئے میری بات۔ احسان کہتے ہیں شریعت میں تین چیزوں کو۔ احسان کا پہلا مطلب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو حق سے زیادہ دے دینا۔ میں نے آپ سے 100 روپیہ قرض لیا، پہلے سے کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ میں 100 روپے سے کچھ بڑھا کے دوں گا، طے یہ ہوا تھا کہ آپ مجھے 100 روپیہ قرض دے رہے ہیں، میں آپ کو 100 روپے لوٹاؤں گا۔ لیکن جب میں آپ کو لوٹانے لگا تو میں نے اپنی طرف سے آپ کو بڑھا کے دیا، میں نے 100 کی جگہ 110 دے دیا، 120 دے دیا۔ یہ جو 10 روپیہ میں نے زیادہ دیا یہ ہے احسان۔ آپ کے گھر میں مزدور آیا، اس کی مزدوری ہے 100 روپے، اس نے 100 روپے کا کام کیا، کام اس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا، بڑی محنت سے کیا، آپ کو کام بڑا اچھا لگا، آپ نے 100 روپے کی جگہ اس کو 150 روپے دے دیے۔ یہ 50 جو آپ نے ایکسٹرا دیے یہ احسان ہے، حق سے زیادہ دے۔ ہماری شریعت احسان کی تعلیم دیتی ہے، ہماری شریعت یہ نہیں کہتی حق دو، حق سے بڑھ کر کے دو، حق سے زیادہ دو، یہ ہماری شریعت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے حق سے زیادہ ان کو دو۔ بہو آئی، شادی کے بعد بہو آئی، مدرسے سے پڑھ کے آئی ہے، شوہر سے کہتی ہے میرے ذمہ ساس کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمہ سسر کی خدمت نہیں ہے، میں سسر کے اور ساس کے پیر میں تیل نہیں لگاؤں گا، میرے ذمہ آپ کی خدمت ہے، میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے تیرے اوپر ساس سسر کی خدمت، مگر جو تیری ساس ہے وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، جو تیرا سسر ہے وہ تیرے شوہر کا باپ ہے۔ تو کیسے بیوی ہے؟ تو شوہر سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، شوہر کے باپ کو اپنا باپ نہیں سمجھتی، تو اس کی خدمت کا حساب کتاب لیتی ہے کہ میں ساس کی خدمت کیوں کروں، میں سسر کی خدمت کیوں کروں۔ تو ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے احسان۔ تو بیوی بن کر کے، تو بہو بن کر کے آئی ہے، تیری زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ تو اپنے حق سے بڑھ کر کے، تو ناپ تول کر کے کام مت کر کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے، ڈیوٹی سے بڑھ کر کے کام کر۔ اللہ اس کا حکم دیتا ہے اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو احسان کرتے ہوں، جو اپنے حق سے زیادہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ احسان کا ایک مطلب ہے۔ احسان کا دوسرا مطلب، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کے اندر یہ خیال آپ کو ہو کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن ترا، تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو دیکھنے کی تمہارے اندر یہ احساس تمہارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، کسی دکان پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہم کوئی غلط کام کریں گے، ہم کسی لڑکی کو چھیڑیں گے، ہم کسی کا مال اگر لوٹ لیں گے، کسی کی اٹیچی لے لیں گے، کسی کا سامان لے لیں گے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، کیمرہ نقل کر رہا ہے۔ یہ احساس آپ کی پوری زندگی میں ہو جانا چاہیے کہ یہ تو دنیا کا کیمرہ ہے، ایک کیمرہ وہ ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو 24 آور انٹو 7 آن ہے، جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، جو سال کے 365 دن چل رہا ہے۔ اللہ کا وہ کیمرہ، اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا نام احسان ہے، اس کا نام احسان ہے۔ یہ احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا دوسرا مطلب۔ اور احسان کا تیسرا مطلب کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں، بہتر طریقے سے کریں، ہمارے ہر کام میں پرفیکشن ہو، ہمارا ہر کام کمپلیٹ ہو، ہم کوئی کام گڑبڑ نہ کریں، ہر کام درست طریقے سے کریں۔ نماز پڑھیں پورے صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں، حج ادا کریں پورے طریقے کے ساتھ ادا کریں، یہاں تک کہ جانور کی گردن پر چھری چلائیں، قربانی کریں تو قربانی میں بھی ہمیں احسان سے کام۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم جنگ کے میدان میں دشمن کو قتل کرو، جب تم جنگ کے میدان میں دشمن کو مارو تو قتل کرنے میں بھی تم احسان سے کام لو، تم جانوروں کی طرح اپنے دشمن کو ختم نہ کرو، تم جانوروں کی طرح دشمن پر حملے نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، تم جانور کو ذبح کرنے کے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تڑپا تڑپا کر کے نہ مارو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے وہاں پر بھی احسان ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف آج ہمارے ملک میں اس کی بڑی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ انصاف اس ملک سے آج دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب انصاف رخصت ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ دنیا میں حکومتیں شرک اور کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میرے انصاف کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں جب اللہ کے نبی نے 7 لوگوں کا نام لیا، سب سے پہلے آپ نے کس کا نام لیا؟ الامام العادل، ایسا امام، ایسا حاکم، ایسا خلیفہ جو انصاف کرنے والا ہو، جو جسٹس کرنے والا ہو، جو نیائے کرنے والا ہو، جس کی عدالت میں ناانصافی نہ ہوتی ہو، جس کی عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور انیائے نہ ہوتا ہو۔ انصاف کرنے والا جو امام ہے، جو جج ہے، جو خلیفہ ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ۔ اور آگے بڑھیے، لوگ کہتے ہیں پیار میں اور جنگ میں سب جائز، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، دشمنی میں سب جائز ہے۔ دشمنی میں لوگ ایک دوسرے کا سر کاٹ دیتے ہیں مگر اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں۔ ہمارے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، جو فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں، میں ان کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ملک میں ماحول یقیناً بدل رہا ہے، نفرت کی ہوائیں پھیل رہی ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا۔ کسی بھی دھرم اور کسی کے مذہب کی
आस्था को और उसके मजहब के निशान का हमें मजाक नहीं उड़ाना है। और आज हमारे कितने नौजवानों ने अभी जो एक रिसेंट में करंट में जो एक मसला चल रहा है, फेसबुक के ऊपर दूसरे मजहब की चीजों का मजाक उड़ाया और उसके ऊपर पोस्ट डाली और कितने नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और आज कितने हमारे नौजवान जेल के अंदर चले गए, सलाखों के पीछे चले गए। मेरे भाइयों, हमारी कोई नादानी हमारी कौम के लिए मुसीबत न बन जाए, हमें इस बात का ख्याल रखना है। दुश्मन के साथ भी हमें नाइंसाफी नहीं करना है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी किसी कौम से अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी में भी तुम नाइंसाफी मत करो। दिलू, तुम इंसाफ से काम लो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम अल्लाह ताला से डरने वाले हो, तुम तकवा वाले हो, तो ना इंसाफी मत करो, दुश्मन के साथ भी ना इंसाफी मत करो। अच्छा, जब दुश्मन के साथ हम ना इंसाफी नहीं कर सकते तो बच्चों के साथ कैसे ना इंसाफी कर सकते? बाप की जमीन है, बाप की जायदाद है, बेटे भी उसके हैं, बेटियां भी उसकी हैं। बेटा वारिस बन गया और बेटी वारिस नहीं बनी, ये कौन से मुसलमान की तालीम है मेरे भाई? ये कौन से इस्लाम की तालीम है? मुझे आपके इसी गांव के एक साहब ने बताया कि मौलाना हमारे यहाँ विरासत में लड़कियों को हिस्सा नहीं देते, हक नहीं देते। क्यों नहीं देते मेरे भाई? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं जो अपने एक बेटे को कोई जमीन का टुकड़ा देना चाहते हैं, कोई जायदाद देना चाहते हैं, और उस जायदाद को देने के ऊपर अल्लाह के नबी को गवाह बनाना चाहते हैं। नबी अकरम ने पूछा कि क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बच्चे हैं। आपने पूछा क्या तुमने सबको जायदाद दी है? क्या तुमने सबको बाग दिया है? कहा नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। आपने ये भी फरमाया ला अशहदु अला जौरिन, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता, ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, आपकी औलाद में अगर आपका बेटा है और आपकी बेटी है तो बेटी भी आपकी प्रॉपर्टी की और आपकी जायदाद की वारिस है। और आप जिंदगी में वसीयत करके जाइए अपने बच्चों को कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बेटी का जो हक है वो उसे तुम देना, उसमें कोई तुम डंडी मत मारना, उसमें तुम कोई नहीं। इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और जानते हो इंसाफ करने वालों का मकाम क्या होगा कयामत के दिन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर, इंसाफ करने वाले अल्लाह ताला के यहाँ रोशनी के मिंबर पर होंगे। दुनिया में मौलवी साहब लकड़ी के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, पत्थर के मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन नूर के मिंबर पे खड़ा करेगा। वो नूर के मिंबर पर होंगे, वो रोशनी के मिंबर पर होंगे। अन यमीन रहमानी अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह ताला के दाहिने साइड में दाहिने तरफ वो लोग होंगे। ये कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना यादिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू, जो अपने मामलात में और अपने बाल बच्चों में, अपने घर के कामों में और अपने तमाम मामलात में अदल व इंसाफ से काम लेते हैं। तो ये तीसरी चीज है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग। नंबर 4, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को मुत्तकी लोग पसंद है, तकवा वाले लोग पसंद है। बेटा ये फिर तकवा का मतलब, औरतें उधर बैठी हैं, मर्द हजरात इधर बैठे हैं, बीच में ये शामियाना खड़ा हुआ है, इसी शामियाने को बेकाया बोलते हैं। अरबी में तकवा का मतलब ये होता है कि आप अपने और अल्लाह के अजाब के दरमियान बीच में एक दीवार खड़ी कर लें, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाएं, इसी का नाम तकवा है। और अल्लाह को तकवा वाले लोग बहुत पसंद है। तकवा का मतलब ये नहीं है कि आपसे कभी गुनाह नहीं हो सकता।
تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کبھی گناہ ہو گیا تو آپ کے دل میں فوراً توبہ کا خیال آ جائے، شرمندگی کا خیال آ جائے اور آپ اللہ سے رجوع کر لیں۔ اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے لہذا تقوی کا مطلب سمجھ لیجئے، تقوی کا مطلب یہ ہے انسان اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو فوراً رجوع کر لے، توبہ کر لے، یہ ہے تقوی۔ اور اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھاڑیاں ہوں تاکہ ہاں ہوا ہے، حضرت ابی نے پوچھا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ تشمرت، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچ بچا کے نکل جاتا ہوں۔ کہا اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جب نفس آپ کو غلط طریقے پر لے کے جانے کی کوشش کرے گا، شیطان غلط راستے پر لے کے جانے کی کوشش کرے گا، مگر اپنے دامن کو غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرنا اور نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کو متقی لوگ بہت پسند ہیں۔ 4 چیزیں ہو گئی، وقت کم ہے، 11:30 بج چکے ہیں اور مجھے ابھی 10 وہ چیزیں بھی بیان کرنی ہیں جو شیطان کو پسند ہے۔ آئیے تھوڑی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ نے جہاں چھوٹ دی ہے اس کی چھوٹ کا فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں چھوٹ دی ہے اس کی چھوٹ کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی معاصیہ، اللہ تعالیٰ کہ اس کی رخصت کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی چھوٹ کو اپنایا جائے، جہاں اللہ نے چھوٹ دی ہے اس کی چھوٹ کا فائدہ اٹھایا جائے۔ سفر میں آپ نکلے 4 رکعت والی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم۔ نمبر 6، چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس نے اگر کوئی نعمت آپ کو دی ہے تو اس نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، تو آپ کا کپڑا بوسیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہننا اور زندگی اچھے طریقے سے گزارنا، اچھا کھانا کھانا، اچھے مکان میں رہنا، اگر اللہ نے آپ کے نبی نے پوچھا اللہ کا مال، تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی مال تو ہے۔ آپ نے کہا کون سا مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اونٹ بھی ہے، بکرے بکریاں بھی ہیں، گائے بیل بھی ہے، غلام بھی ہے، میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُرَا أَثَرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو نعمتوں کا اثر بھی تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ 60,000 روپیہ سیلری ہے، مدرسے میں سرکاری ٹیچر ہیں اور کرتا اتنا پھٹا پرانا پہن کے چل رہے ہیں جیسے لگے کہ مولوی صاحب کے گھر میں کھانا ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ مناسب ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو نعمت ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک جائز حد میں رہ کر کے اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھانا، اچھا کپڑا پہننا اور اچھی لائف سٹائل گزارنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ نمبر 7، چیز، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں۔ توبہ کرنے، بھائی توبہ کب کرے گا آدمی؟ جب گناہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان گناہ کرے یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرے یہ خطرناک بات ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے
ہم سب انسان ہیں. جب انسان سے خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوراً توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. اور اسی لیے جانتے ہیں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, راستے میں گاڑی کو یو ٹرن لے لیں, گاڑی کو موڑ دیں, واپس دوسرے راستے پہ لے کے چلے جائیں, اسی کا نام توبہ ہے. آپ صراط مستقیم پر چل رہے تھے, آپ اللہ کے راستے پر چل رہے تھے, اور گناہ کا آپ نے کوئی کام کر دیا, آپ راستے سے بھٹک گئے. اب توبہ کر لیجئے اور سیدھے راستے پر لوٹ کے چلے آئیے, اسی کا نام توبہ ہے. اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہے. اس کے بعد نمبر 8ویں چیز, اللہ تعالیٰ کو چپکے سے عبادت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو بندہ متقی بھی ہو, جو پرہیزگار بھی ہو, اور جو خوددار بھی ہو, اور جو چھپ کر کے عبادت کرے. تہجد کی جو نماز ہوتی ہے, اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ تہجد کی نماز دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے ادا کی جاتی ہے. ساری دنیا جب اپنے بستر پر آرام کر رہی ہو تب تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب تہجد پڑھنے والوں کا ذکر کیا سورہ سجدہ کے اندر تو کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, وہ دنیا سے چھپ کر کے تہجد پڑھتے ہیں. جب وہ دنیا سے چھپ کر کے تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. یہ تو اسی دن پتہ چلے گا جس دن ہم جنت میں ان کو داخل کریں گے. جو بندہ چھپ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جنت میں نعمتیں چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن جس کو اوپن کیا جائے گا, جس کو ڈسکلوز کیا جائے گا. اس لیے زندگی میں کچھ ایسی بھی عبادت کرو میرے بھائی جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والوں میں وہ ایک آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے تنہائی میں, جس نے اکیلے میں اللہ کو پکارا ہو, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں. اکیلے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ایسا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, ایک انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اتنا چھپا کر کے کرے, اتنا چپکے سے کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا, اتنے چپکے سے اور اتنے سیکرٹ طریقے سے صدقہ اور خیرات کرے, ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. تو میرے بھائیوں, یہ 8ویں چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ کچھ عبادتیں ایسی کریں جو سیکرٹ ہو, جو چھپ کر کے. اور آگے بڑھیے, نمبر 9, 9ویں چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے, نرمی پیدا کیجیے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے. اپنے مخالفین کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نرمی سے کام لیجیے. یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کی شکل میں گالی دیتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, اے محمد تم پر بربادی ہو, نعوذ باللہ, تم پر موت آئے, تم پر مصیبت آئے. وہ اللہ کے نبی کے اوپر بد دعا کرتے ہیں. اما عائشہ نے سن لیا, اما عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنت, اے یہودیو تمہارے اوپر لعنت ہو, تمہارے اوپر موت آئے, تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. تم میرے نبی کے لیے بد دعا کر رہے ہو, تم پر میں بد دعا کر رہی ہوں, تم پر موت آئے, تم مر جاؤ, تم ہلاک ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا, آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ, اے عائشہ
اے عائشہ نرمی سے کام لو، اے عائشہ نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان یہودیوں نے آپ کے بارے میں کتنا برا لفظ استعمال کیا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں نے سنا بھی اور میں نے جواب بھی دے دیا، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا، انہوں نے میرے لیے موت کی بد دعا کی، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی وہی چیز جو تم میرے لیے دعا کرے وہی چیز تم کو مل جائے، وعلیکم تم پر بھی ہو۔ یہ میرے نبی کا انداز تھا، دشمن کے ساتھ بھی آپ نرمی سے کام لیتے تھے۔ میرے بھائیوں آپ اپنی بیوی کے لیے نرم نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے نرم نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم نہیں ہیں، تو یاد رکھیے آپ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نرم مزاج بنیے، اپنی بیوی کے لیے نرم مزاج بنیے، اپنے نوکروں کے لیے نرم مزاج بنیے، اپنے دوستوں کے لیے نرم مزاج بنیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے اندر برکت کو نازل کرنا چاہتا ہے، خیر و برکت کو نازل کرنا چاہتا ہے، ادخل علیہم الرفق، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر نرمی اگر ہے، ماں کے دل میں نرمی ہے، باپ کے دل میں نرمی ہے، بھائی کے دل میں بہن کے لیے نرمی ہے، بہن کے دل میں بھائی کے لیے نرمی ہے، تو یہ نرمی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو سخت دل مت بنائیے، نرمی اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کو نرم دل لوگ پسند ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز، لین دین میں آسانی کرنے والے بن جاؤ، لین دین میں آسانی کرنے والے بن جاؤ۔ کسی کو پیسہ دو، دینے میں آسانی کرنے والے، کسی سے پیسہ لو، لینے میں آسانی کرنے والے، کسی سے سامان خریدو، خریدنے میں آسانی کرنے والے، کسی کو سامان بیچو، بیچنے میں آسانی کرنے والے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو لین دین میں آسانی کرتا ہے، جو لین دین میں نرمی کرتا ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو آسانی کرتا ہے، وسمحا اذا اشترى، اور جب خریدتا ہے تو آسانی سے کام لیتا ہے، وسمحا اذا قضى، اور جب کسی کو پیسہ دیتا ہے تب بھی آسانی سے کام لیتا ہے، وسمحا اذا اقتضى، اور جب کسی سے تقاضا کرتا ہے، جب کسی سے پیسہ مانگتا ہے تب بھی آسانی سے کام لیتا ہے۔ آسانی کرنے والے بنو، پریشانی کھڑی کرنے والے مت بنو، اپنے اخلاق کے اندر آسانی پیدا کرو۔ آسانی پیدا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو اللہ کو پسند ہے۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، شیطان کو کون سی 10 چیزیں پسند ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں شیطان سے کیا مطلب ہے؟ شیطان سے مطلب ہے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بندو تم ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، جو ہمارا اتنا کٹر دشمن ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، شیطان وہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، نماز میں ہمارے خیال کو، ہمارے ذہن کو بھٹکاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، جو انسان کو نماز میں بہکاتا اور بھٹکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کبھی نماز میں یہ احساس ہو کہ شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے تو بائیں طرف ہلکا سا تھپتھپا دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جو نماز میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، ہم سو جاتے ہیں، ہمارے سونے کے بعد بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیں جو برے خواب آتے ہیں، ہمیں جو خطرناک اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الرؤیا السیئہ من الشیطان، برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔
شیطان اتنا بڑا دشمن ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, شیطان کی دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, قیامت تک کی مہلت مل چکی ہے شیطان کو. شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی تو مہلت دے دے, تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اے شیطان چلا جا, تجھے قیامت تک کی مہلت دی جاتی ہے. شیطان قیامت تک کی مہلت پا چکا ہے, ہمیں بہکانے اور بھٹکانے کا کوئی راستہ شیطان نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آئیے ہم 10 ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو شیطان کو بہت پسند ہے. نمبر 1, سب سے پہلی چیز جو شیطان کو پسند ہے, ہماری جو سب سے بڑی پونجی ہے, ہمارا ایمان, ہماری توحید, وہ ختم ہو جائے, ہم مشرک ہو جائیں, ہم کافر ہو جائیں, یہ شیطان کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كُفْرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. شیطان انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا, تو مشرک ہو جا. شیطان انسان کو کفر اور شرک کرنے پر مجبور کرتا ہے, اور جب انسان شرک کر لیتا ہے, جب انسان کافر ہو جاتا ہے, جب انسان مشرک ہو جاتا ہے, تو شیطان اپنا پلہ جھاڑ لیتا ہے اور شیطان کہتا ہے انی بریء منک, میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں, میرا تجھ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو شیطان کو کفر بہت پسند ہے, شیطان کو شرک بہت پسند ہے. آج دیکھو ہمارے اسی ملک میں ایک بڑی آبادی ایسی جو شرمگاہ کی عبادت کرتی ہے. سچ ایسی بات ہے, شرمگاہ کی عبادت, مرد کی شرمگاہ کی عبادت, عورت کی شرمگاہ کی عبادت, گائے کی عبادت, سانپ کی عبادت, چوہے کی عبادت, بیل کی عبادت, ساڑ کی عبادت, سور کی عبادت. انسان کو شیطان نے کتنا گمراہ کر دیا, انسان کتنا ذلیل ہو گیا, کتنا حقیر ہو گیا کہ آج وہ کہاں کہاں اپنے سر کو جھکا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلی چیز جو شیطان کو پسند ہے یہی شرک اور کفر پسند ہے. اور شرک جب انسان کی رگ میں جم جاتا ہے تو انسان شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے, مگر شیطان نے ان کی قوم کو شرک کے اوپر اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں خبردار اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا, اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا, اپنے بتوں کو مت چھوڑنا. اتنا پکا کر دیا تھا شیطان نے کہ قوم کے لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج ہمارے ہندوستان میں, ہمارے بہت سارے اپنے مسلمان بھائیوں میں, ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو مشکل کشا اور غریب نواز اور دستگیر اور غوث اعظم کا لقب دیتے ہیں, اور آپ ان کے سامنے توحید بیان کیجئے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ شیطان کی کتنی بڑی چال ہے, شیطان کو شرک بہت پسند ہے. دوسری چیز, شیطان کو جادو بہت پسند ہے. جادو کرنے والا اور کروانے والا بھی شیطان کو بہت پسند ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی, انہوں نے جادو کا عمل کیا, انہوں نے جادو کو سیکھا, اور میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جادو کا استعمال کیا. اسی لیے جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کفر کا کام کرتے ہیں اور دونوں کافر ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر وتطیر لہ. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو کسی چیز سے بدشگونی لے, کسی چیز کو منحوس سمجھے. لیکن ہمارے یہاں عورتوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, 13-3-13-23 کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حاملہ ہے وہ کسی چیز کو چھو لے اس کو منحوس کہیں سمجھتے ہیں. حیض کی حالت میں کوئی عورت ہے وہ کسی چیز کو چھو لے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے والا یا کسی چیز کے لیے بدشگونی لینے والا ہم میں سے نہیں ہے. او تکہنا او تکہن لہو, یا کسی کاہن کے پاس جانے والا
یا ایسا آدمی جس کے لیے کوئی کہانت کا کام کیا جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، او سحرا او سحر لہو، یا جو انسان جادو کا کام کرے یا اس کے لیے جادو کا کام کیا جائے ایسا انسان بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، جو جادوگر کی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ لہذا جادو کرنے والا بھی کافر ہے، جادو کروانے والا بھی کافر ہے، اور جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا یہ دوسرا کام ہے جو شیطان کو بہت ہے۔ تیسرا کام، شیطان کو جو تیسرا کام بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے آ جانے کے بعد، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنی عقل کو لگانا، اپنی لاجک کو لگانا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو گھمنڈی ہے؟ کیا تو تکبر کرنے والا ہے؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین میں عقل کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا ابلیس تھا۔ لہذا جو مومن ہوتا ہے، جو پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اور رسول کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا ہے، وہ فوراً سر تسلیم تھم کرتا ہے۔ آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر، ایک عورت ایک مولانا صاحب سے کہہ رہی تھی مولانا صاحب جنت میں مردوں کو 72 حور ملے گی، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جنتی حوروں کی سردار ہو۔ کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مرد کو 72 حور ملے گی اور ہمیں دنیا میں جو شوہر تھا وہی شوہر ملے گا، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جنت میں شراب ملے گی، جنت میں حور ملے گی، تو جنت بھی تو عیاشی کا ایک گھر ہے۔ ایسی جنت کس کام کی جہاں شاپنگ مال نہ ہو، جہاں لائبریری نہ ہو، ایسی جنت کس کام کی؟ وہ عورت اس طریقے کے سوالات کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے سوالات کرنا بھی اللہ کی شریعت میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے۔ جب اللہ نے جنت کے بارے میں کہہ دیا کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارے نفس کے اندر خواہش ہو، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس کی خواہش تمہارے نفس کو ہوگی وہ تمام چیزیں جنت میں تم کو ملیں گی۔ سوال کلیئر ہو گیا۔ اب عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو جو چیزوں کی خواہش ہوگی مرد کو وہ تمام چیزیں ملیں گی، اور عورت کو جن چیزوں کی خواہش ہوگی عورت کو وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اس طریقے کا سوال کرنا کہ عورت کو کیا ملے گا اور مرد کو کیا ملے گا، یہ بھی اللہ کے دین میں عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ تیسرا کام ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے دین میں ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ نمبر 4، شیطان کو چوتھا کام جو بہت پسند ہے، دین کے اندر ڈاؤٹ کرنا، شک کرنا، اللہ کے اوپر شک کرنا، قیامت کے اوپر شک کرنا، جنت کے اوپر شک کرنا، جہنم کے اوپر شک کرنا، عذاب قبر کے بارے میں شک کرنا، دجال کے بارے میں شک کرنا، ان چیزوں کے بارے میں شک کرنا جن پر ایمان لانے کی بات قرآن و حدیث میں کی گئی ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو شیطان کو بہت یہ چیز پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا،
یہاں تک کہ سوال کرتے کرتے شیطان یہاں تک تمہیں لے کر کے چلا جاتا ہے من خلق ربک، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تمام چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال شیطان تمہارے دل میں ڈالے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں پر آ کر کے آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے شیطان سے، اور رک جائیے، سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ سوال کیا جائے۔ تو مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہم جب قرآن کا پہلا پارہ کھولتے ہیں تو پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہم کو یہ سبق دیتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان شک نہیں کرتا ہے، اگر دین کے بارے میں شک کرتا ہے، ڈاؤٹ کرتا ہے، تو یہ چیز شیطان کو بہت پسند ہے۔ نمبر 5، شیطان کو پانچویں چیز جو بہت پسند ہے، ثم لآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے بندے تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے، جیسے عورتیں کرتی ہیں، اپنے آئی بروں کو سیٹ کرنے والی اور اپنی آنکھوں کی بھو کو چھوٹا اور بڑا کرنے والی عورتیں کان کھول کر کے سن لیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اس داڑھی کو کلین شیپ کر کے اور ہجڑوں کے جیسی شکل بنا لینا، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر لینا ہے۔ اپنے بدن پہ ٹیٹو، اپنے محبوب کے نام کا ٹیٹو گدوا لینا اور ٹیٹو بنوا لینا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لعن اللہ الواشماتی والمتشماتی والمتنمساتی، اللہ کی لعنت ہو گدنا گودنے والی عورت پر اور گدنا گدوانے والی عورت پر، ٹیٹو بنانے والی عورت پر اور ٹیٹو بنوانے والی عورت پر، والمتنمسات اور اپنے آئی برو کو نوچنے والی عورتوں پر، والمتفلجات للحسن اور اپنے دانتوں کے بیچ میں آرٹیفیشل گیپنگ کروانے والی اور اپنے دانتوں کے بیچ میں خوبصورتی کے لیے گیپنگ کروانے والی عورتوں پر، المغیرات خلق اللہ جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ میک اپ کیجئے میری پیاری ماں اور بہنوں، میک اپ کرنے کی اجازت ہے، مگر میک اپ کے نام پر آپ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، اس کی آپ کو اجازت نہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ جب عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہی تو ایک عورت ان کے پاس ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس عورت کا نام ہے ام یعقوب۔ وہ عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، میں آپ سے دلیل پوچھنے آئی ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کیوں لعنت کی ایسی عورتوں کے اوپر؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا الانو من لعن اللہ، میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اس کے رسول نے لعنت کی ہے، وہو فی کتاب اللہ، اور اس کا ذکر اللہ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس عورت کا جواب سنو، میری ماں بہنیں کان کھول کر کے سنو، وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن کے اندر مجھے کہیں پر بھی قرآن میں ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے، آپ ذرا سا مجھ کو حوالہ دے دیجئے کہ قرآن میں کہاں ایسی عورتوں کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا اس زمانے میں عورتیں قرآن کی حافظ ہوتی تھی، قرآن کی عالمہ ہوتی تھی، اور قرآن پر اتنی گہری نظر ہوتی تھی کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایسی عورت کا ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے ام یعقوب، اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو تو نے قرآن کے اندر اس آیت کو ضرور پڑھا ہوگا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول جو تم کو دے دے تم اس کو لے لو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اے ام یعقوب، جب قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا تو جب میرے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کر دی ہے تو بات تو ختم ہو گئی۔ ایسی عورتوں پر جب نبی نے لعنت کر دی تو سمجھو اللہ نے لعنت کر دی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، اے عبداللہ، آپ کہتے ہیں گدنا گدوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت، آپ کہتے ہیں آئی برو نوچنے والی عورت پر اللہ کی لعنت، آپ کہتے ہیں دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانے والی عورت پر اللہ کی لعنت، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی بھی ایسا کام کرتی ہے۔ کہا جاؤ، جا کر کے مجھے ثبوت دے تو میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں۔ ام یعقوب گھر کے اندر گئی، حضرت عبداللہ کی بیوی سے ملاقات کر کے باہر آئی اور کہنے لگی میں معافی چاہتی ہوں، آپ کی بیوی کے بارے میں مجھے غلط خبر لگی تھی۔ کہا میں صرف حدیث بیان نہیں کرتا ہوں، حدیث پر عمل بھی کرتا ہوں، اگر میری عورت ایسا کام کرتی تو پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ ایسا میک اپ نہ کرے جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والا ہو۔ اللہ کو، شیطان کو ایسا کام بہت پسند ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی جائے۔ 5 چیزیں ہو گئی، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، شیطان کو جو چھٹا کام بہت پسند ہے، بے حیائی بہت پسند ہے شیطان۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی شیطان کو بہت پسند ہے، اور آج وہ بے حیائی شہر ہو چاہے گاؤں ہو، قصبہ ہو یا سٹی ہو، سدھارتھ نگر ہو یا باسی ہو یا بستی ہو، اتر پردیش ہو یا ممبئی جیسا شہر ہو، وہ بے حیائی ہمارے سماج میں آ چکی ہے میرے بھائی۔ نہ لڑکیوں کے اندر شرم و حیا بچی ہے، نہ لڑکوں کے اندر شرم و حیا بچی ہے۔ ایک دور تھا کسی پورے گاؤں میں اگر کسی کے بارے میں پتا چل جاتا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ لڑکا اور لڑکی پورے سماج میں مدعون ہوتے تھے، ان کو برا مانا جاتا تھا۔ اور آج تو فیشن ہو گیا ہے، آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہو اور شاید ہی کوئی لڑکی ایسی ہو جو اس جال میں پھنسی نہ ہو، جو اس عشق اور محبت اور اس ہوس کے جال میں پھنسے نہ ہو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو شرم و حیا سے مزین کرو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اندر شرم و حیا تھی۔ اب تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے، اللہ کے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور کی اس عورت کی طرح میری ماں بہنوں تم شرم و حیا والی بنو، کہ قرآن کہتا ہے جب وہ چل رہی تھی تمشی علی استحیاء، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی، وہ چل رہی تھی تو اس کے چلنے کے انداز میں بھی شرم و حیا تھی۔ شیطان کو بے شرمی پسند ہے اور اللہ کو شرم و حیا پسند ہے، اپنے اندر شرم و حیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، شیطان کو وہ لوگ بھی بہت پسند ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ رمضان میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا آج فجر کے ٹائم سویا ہے۔ کیوں سویا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو فجر میں سویا رہتا ہے، آپ نے فرمایا ذاک الشیطان بال فی اذنہ، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے اور اسی لیے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جس کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، وہ نماز کو بھول جاتا ہے۔ رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو، 1 مہینے کے نمازی مت بنو، 12 مہینے کے نمازی بنو، 360 دن کے نمازی بنو۔ ایک انسان نماز کو چھوڑ دے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ رات میں سوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان اس کے گدی کے پاس، اس کے سر کے پیچھے شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 بار گرے لگا دیتا ہے۔ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے
جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور جب یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب یہ دعا پڑھتا ہے شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے شیطان کی دوسرے گرہ کھل جاتی ہے، اور جب بندہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے شیطان کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. میرے بھائیوں، خاص طور سے فجر کی نماز کی پابندی کیجئے، آپ کی زندگی سے شیطان چلا جائے گا. شیطان کو کمزور کر دیتے ہیں آپ جب آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. نماز کی پابندی شیطان کو بہت ناپسند ہے، اس لیے یہ 7واں کام ہے جو شیطان کو بہت ناپسند ہے کہ انسان نماز کی پابندی. نمبر 8واں کام جو شیطان کو بہت پسند ہے، انسان نشے کا عادی ہو جائے، جوئے کا عادی ہو جائے، جواری ہو جائے، شرابی ہو جائے. شیطان کو یہ چیز بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اے میرے بندو، شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے لڑانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. تو شراب اور جوا شیطان کو بہت پسند ہے. اکثر طلاق جو ہوتی ہے، طلاق بھی آدمی نشے کے عالم میں آتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور میاں بیوی کی طلاق بھی شیطان کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر شیطان اپنا دربار لگاتا ہے، شیطان کے چیلے آتے ہیں اور شیطان کو اپنی رپورٹ دیتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے اور ایک شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو گمراہ کر دیا، اس کو نماز اس کی میں نے چھڑوا دی. شیطان کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا. ایک اور شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو فلاں نیکی کے کام سے روک دیا. شیطان کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا. پھر ایک اور شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کی بیوی کی اور اس کے درمیان نفرت پیدا کر دی، غلط فہمی پیدا کر دی، یہاں تک کہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی. شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، میں نے بسا بسایا گھر برباد کر دیا، میں نے فیملی برباد کر دی. شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں تو نے کام انجام دیا ہے. تو شیطان کو فیملی تباہ ہو جائے، پریوار تباہ ہو جائے نشے کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے. اور نمبر 9 شیطان کو نویں چیز میرے پیارے ساتھیوں جو بہت پسند ہے، ریاکاری شیطان کو بہت پسند ہے. جب ہم کوئی کام ریاکاری کے ساتھ کریں، دکھاوے کے ساتھ کریں، تو یہ چیز شیطان کو بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں. اور جس کا شیطان دوست ہو جائے فساء قرینا، اس سے برا دوست کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کا دوست شیطان ہو جائے. تو شیطان کو یہ چیز بھی بہت پسند ہے کہ ہم ریاکار بن جائیں، ہم دکھاوا کرنے والے بن جائیں. 9 چیزیں ہو گئی. اب 10 اور آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. شیطان کو فضول خرچی بھی بہت پسند ہے. ولا تبذر تبذیرا، میرے بندے تو فضول خرچی نہ کر، تو حرام جگہوں پر اپنے پیسے کو خرچ نہ کر، تو شراب کے اوپر اپنا پیسہ نہ خرچ کر، تو زنا کے اوپر اپنا پیسہ نہ خرچ کر. ولا تبذر تبذیرا، تو حرام چیزوں پر اپنا پیسہ نہ خرچ کر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ مت سوچیے پیسہ ہمارا ہے ہم جہاں چاہے خرچ کر دیں، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس مال کا حساب اللہ کے دینا ہے. آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تزول قدما اب ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے.
ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا۔ اپنے مال کی انکم کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اپنے مال کو کہاں آپ نے خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ شادی بیاہ میں اگر ناجائز میں پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، حرام پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے نام پر بھی اس پیسے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ 10 چیزیں تھی جو شیطان کو پسند تھی اور 10 وہ چیزیں تھی جو اللہ کو پسند تھی۔ میں نے ٹوٹل 20 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ان 10 کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو تجھے پسند ہے، اور ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو شیطان کو پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے، اور اے اللہ ہر اس عمل سے ہمیں بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو ان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کا اقتدار امن و شانتی اور عدل و انصاف قائم کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں سونپ دے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو سچائی کی جیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے، اور اے اللہ تو جھوٹ کی ناکامی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے، بدکاری سے بچا۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کا پابند بنا دے، اسلامی شرم و حیا کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اپنے نبی کی ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل